بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے لسنرز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی ہوسٹ ماہر آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں۔ آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کہ آپ سب امن سے اور سلامتی سے آباد رہیں۔ مجھے اسٹوری کے حوالے سے بہت ساری ریکویسٹ ملی تھیں۔ جب ہم نے اپنے چینل پر پہلی اسٹوری شارٹ کی صورت میں لگائی تو اس میں یہ فرمائش کی گئی کہ اس پر تفصیلی ویڈیو بنائیں، تو آپ کی فرمائش سر آنکھوں پر، اس لیے آج کی ہماری سٹوری بیبی ٹاور پر مکمل تفصیل لیے ہوئے ہے۔ اس سٹوری کو مکمل سننے سے پہلے آپ سے بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ میں نے آپ کے لیے یہ سٹوری بہت ہی محنت کے ساتھ اور ریسرچ کر کے بنائی ہے، اس لیے میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو کلک ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی انتہائی لرزہ خیز، خوفناک اور دل دہلا دینے والی سٹوری کی طرف، جسے سننے کے لیے آپ کو اپنے دل کو مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ اس کو جاننے کے بعد انسان اس کہانی کے ٹرانس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ انسانی شفافیت کی وہ مثال ہے جو آپ کو جنگلوں میں نہ تو درندوں کے پاس اور نہ ہی ہوائی مخلوق جیسے جنات وغیرہ میں دیکھنے کو ملے گی۔ بیبی ٹاور کے نام سے یہ سچی خوفناک کہانی دراصل بچوں کا قبرستان ہے، اور یہ بیبی ٹاور فوچو 1895 میں بنایا گیا۔ چینی سماج میں بچیوں کے قتل کی تاریخ 2000 سال پر مبنی ہے، جس کے مطابق چین میں پیدا ہونے والی بچی کو پیدا ہوتے ہی مار دینے کا رواج تھا۔ ان معصوم جانوں کو مار دینے کے بہت سارے طریقے تھے، جن میں سے ایک تو پانی میں ڈبونا تھا، دوسرا کوڑے کے ڈھیر پر پھینکنا تھا، تیسرا ان کا گلا گھونٹ دیا جاتا، اور آخری حل ان معصوم چند دن کی بچیوں کو ماں کی نرم گود سے دور دودھ سے محروم کر کے باسکٹ میں ڈال کر درخت کے ساتھ لٹکا دیا جاتا، اور یہ بچیاں ایسی حالت میں زیادہ سے زیادہ 2 دن یا 2 راتیں زندہ رہ سکتی تھیں، اور پھر بھوک اور ماں کی ممتا سے محروم یہ معصوم بچیاں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر موت کی آغوش میں سو جاتیں۔ 2 دن کی بچیوں کی دل خراش چیخیں اور رو رو کر ہلکان ہونے والی آوازیں اس باسکٹ میں اس وقت تک سنائی دیتی رہتی تھیں جب تک مر نہ جاتیں۔ ان کی آوازوں کو یہاں سے گزرنے والے سنتے، لیکن ان کو رحم نہیں آتا تھا اور وہ ان آوازوں کو اگنور کرتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے۔ نومولود بچیوں کا قتل چین کے زیادہ تر مشرقی صوبوں اور دریائے یانگزی کے زیریں علاقوں میں 19ویں صدی کے دوران کیا گیا۔ البتہ بدھ مت کے پیروکار ان کی مذمت کرتے رہے، اور اس ظالمانہ فعل کو روکنے کے لیے انہوں نے یہاں پر ایک بیبی ٹاور بنایا تاکہ لوگ اپنے بچوں کو ظالمانہ طریقے سے نہ ماریں اور اس بیبی ٹاور میں چھوڑ جائیں۔ چین میں اتنا کبھی عمل کیوں سر انجام دیا جاتا تھا؟ تو اس کی بنیادی وجہ باربرا ملر بتاتی ہیں کہ بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کی پرورش پر زیادہ رقم خرچ ہوتی تھی، اور پھر ان کے جہیز پر اٹھنے والے اخراجات برداشت سے باہر ہونے کی وجہ سے والدین اپنی بچیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ دوسری وجہ اس خوفناک عمل پر آمادہ ہونے کی یہ تھی کہ وہاں پر بہت زیادہ غربت تھی، جس کی وجہ سے والدین ایسا کرنے پر مجبور ہو جاتے، اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ والدین روایتی طور پر جب اپنے مر جانے والی بچیوں کی تدفین نہیں کر سکتے تھے یا پھر اپنے بچوں پر توجہ نہیں دے سکتے تھے تو انہیں بیبی ٹاور میں پھینک دیا جاتا تھا، جہاں یہ بچے 2 دن یا 2 راتیں ہی زندہ رہ پاتے اور بھوک، سردی یا شدید گرمی کی وجہ سے مر جاتے۔ جب یہ ٹاور معصوم بچیوں کی مردہ جسموں سے بھر جاتا تو اتھارٹی ان کے جسموں کو جلا دیتے اور ان کی راکھ کو زمین پر پھینک دیتے۔ یہ سلسلہ 19ویں صدی تک جاری رہا، لیکن اب یہ جرم کم ہو رہا ہے، لیکن اس علاقے کے مقامی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اب یہ سارا علاقہ انتہائی پراسرار قوتوں اور دہشت سے بھرا ہوا ہے، جس میں زیادہ دیر تک رکا یا ٹھہرا نہیں جا سکتا۔ یہ جگہ انتہائی بھاری ہے اور بہت ہی برے اثرات کی حامل ہے۔ اس جگہ کو وزٹ کرنے والے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر انہیں باقاعدہ چھوٹے بچوں کی رونے کی آوازیں مسلسل آتی ہیں۔ یہاں آنے والے اکثر ان نومولود بچیوں کی سرگوشیاں سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف باہمت سیاح ہی یہاں قدم رکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ اب اس ٹاور میں شاید ہی کوئی بچہ رکھا جاتا ہو، لیکن اس ٹاور کے ارد گرد انہیں باقاعدہ زمین پر ہاتھ پاؤں مارنے کی آوازیں آتی رہتی ہیں، جیسے کوئی ننھے منھے ہاتھوں سے زمین پر ہاتھ چلا رہا ہو۔ بعض اوقات لوگوں کو ایسا بھی محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی انہیں گھور رہا ہے
اور اس کے علاوہ یہاں عجیب سی بو بھی محسوس کی گئی ہے جو ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ یہاں جانے والوں کا کہنا ہے کہ بیبی ٹاور کے پاس دل ایک دم سے گھبرانے لگتا ہے اور عجیب سی بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات یہاں پر نومولود بچیوں کی آواز میں پکارنے کی صدائیں بھی سنائی دیتی ہیں جن کو سن کر انتہائی خوف محسوس ہوتا ہے۔ ان معصوم جانوں کو کس کرب سے اس دنیا سے جانا پڑا یہ سوچ کر دل بوجھل ہو جاتا ہے اور آنکھیں نم ہوتی ہیں۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ دنیا ایک حیرت زدہ ہے۔ یہاں کبھی انسانوں کے ہاتھوں اور کبھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے ہاتھوں ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی سچی کہانی۔ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔